السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مطہرہ عظیم معجزات کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے تمام تر معجزات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر میں موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک کا تذکرہ آج میں آپ کے سامنے کرنے جا رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عظیم اختیارات عطا فرمائے ہیں، جن کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً فرمایا۔ احادیث کریمہ میں ان کا تذکرات کثرت سے موجود ہے۔ علماء اسلام نے اس موضوع پر متعدد مسائل تحریر بھی فرمائے ہیں، تقاریر بھی موجود ہیں۔ یہاں میں آپ کے سامنے اسی موضوع کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو بیان کرنے جا رہی ہوں، جن میں سردی کو دور کرنے کا ذکر ہے۔ وباللہ التوفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے ایک سخت سرد رات میں فجر کی اذان کہی، لیکن مسجد میں کوئی نہ آیا۔ کچھ دیر بعد میں نے پھر اذان دی، مگر اب کی بار بھی کوئی نہ آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ملاحظہ فرمایا تو پوچھا، لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا، سخت سردی نے لوگوں کو مسجد آنے سے روک دیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یعنی اے اللہ لوگوں سے سردی کو دور فرما۔ حضرت بلال کہتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ سردی ایسی دور ہوئی کہ میں نے دیکھا لوگ صبح کے وقت گرمی کی وجہ سے پنکھا جھل رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم تمیمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ایک بار ہم سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا، ہم غزوہ احزاب کی ایک سخت آندھی اور سردی والی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس قوم کفار کی خبر کون لے کر آئے گا اور اسے قیامت میں میری رفاقت حاصل ہوگی؟ لوگ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار پھر تیسری بار فرمایا، لیکن سب خاموش رہے۔ پھر فرمایا، اے حذیفہ میرے پاس قریش کی خبر لاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لے کر فرمایا تو اب تو میں نے جانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس قوم کفار کی خبر لاؤ اور انہیں میرے خلاف غصہ نہ دلانا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس سخت سردی کے موسم میں چلا تو ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ میں حمام میں چل رہا ہوں، یعنی مجھے سردی بالکل نہیں لگ رہی تھی، حتیٰ کہ میں قریش کے پاس پہنچ گیا۔ پھر جب وہاں سے واپس پلٹا تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی حمام میں چل رہا ہوں، یعنی ایک کوزی ماحول میں حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں چل رہا تھا۔ مجھے سردی سے ایسے لپٹا ہوا تھا میں کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ سردی ہے۔ ایسے میں محفوظ ہوا تھا جیسے رضائی کے اندر کوزی کوزی فیل ہوتا ہے، تو ایسا ہی ان کو گرمائش محسوس ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کفار کے حالات کی خبر دی تو کہنے لگے، جیسے ہی میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خبر پہنچا دی، جب میں اس کام سے فارغ ہوا تو مجھے اتنی شدید سردی لگی جو اس موسم کی تھی۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی موجود تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا زائد کمبل جسے اوڑھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز ادا کرتے تھے مجھے اڑا دیا، تو میں صبح تک سوتا رہا۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے بہت سونے والے اب اٹھ جا۔ سبحان اللہ، کیا قسمت پائی ہے ان صحابہ نے، سبحان اللہ۔ یعنی شدید سخت سردیوں میں بھی صحابہ اللہ کے نبی کے کسی کام سے گئے ہیں تو سردی نے ان میں رکاوٹ نہیں ڈالی۔ واہ۔ سردی میں ایک اور واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ عبد الرحمن بن ابو فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو حضرت علی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت علی گرمی میں سردی کا اور سردی میں گرمی کا لباس پہنا کرتے تھے۔
انہوں نے اس بارے میں حضرت علی سے سوال کیا تو آپ نے کہا فرمایا جنگ خیبر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس پیغام بھجوایا، مجھے عشوب چشم تھا۔ میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ میری تو آنکھیں خراب ہوئی ہوئی ہیں، عشوب چشم ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھوں میں اپنا لعاب ڈالا، پھر دعا کی اے اللہ علی سے سردی اور گرمی دور کر دے۔ حضرت علی نے فرمایا اس دن کے بعد سے مجھے نہ سردی لگتی ہے نہ ہی گرمی لگتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمیں نصیب فرما۔ یقین مانیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے جس طرح بطور معجزہ لوگوں سے سردی کی شدت کو دور کر دیا، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کا تعلق مضبوط کر لیں گے تو اللہ پاک کی رحمت سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایسی نظر کرم ہوگی کہ ہمارے گناہوں کی عادت بھی دور ہو جائے گی۔ جیسا کہ مسند احمد میں ہے کہ روایت میں ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غلط کام کرنے کی اجازت دے دیں۔ اور وہ غلط کام کیا تھا؟ زنا۔ لوگ اس کو دیکھنے لگے اور اس کو ڈانٹنے لگے اور پیچھے ہٹانے لگے، کیا بات کرتے ہو تم، کس انداز سے اللہ کے نبی سے بات کرے ہو؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا، جا کے بیٹھ گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا، بڑے پیار سے پوچھا، کیا تم اپنی والدہ کے حق میں ایسے کام کو پسند کرتے ہو، یعنی اس بدکاری کو ان کے حق میں پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں، میں ایسا کیوں اپنی ماں کے لیے پسند کروں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ نے اس سے اس کی بیٹی، بہن، پھپھی، خالہ سب کے بارے میں یہی بات پوچھی، کیا تم ان کے ساتھ، کیا ان کے بارے میں یہ پسند کرو گے وہ کسی اور کے ساتھ یہ بدکاری کریں؟ تو وہ ہر دفعہ کہتا رہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں ایسا نہیں چاہتا، میں آپ پر قربان جاؤں، میں ایسا کبھی نہیں چاہتا کہ میری بہن، میری پھپھی، میری خالہ کے ساتھ یا وہ کسی کے ساتھ یہ کام کریں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اس کے جسم پر رکھا اور دعا کی کہ اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی گناہ کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ سامعین اکرام، ہمارے نبی سے ہمارا رشتہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم یہاں سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی بھی معاملے کی بابت میں ان کا فیض چاہیں، ان سے مدد چاہیں تو آپ یقین جانیے آپ توجہ رکھ کے یہ کام کیجئے جیسے اس نوجوان نے زندگی میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر اور اپنے بات کو بیان کیا اور میرے اللہ کے نبی نے ان کو ڈانٹا نہیں، اس کو نکالا نہیں، اس کو دھتکارا نہیں، اس کی کیفیت کو سمجھا اور اس کو پھر عقلی دلیل کے ساتھ سمجھا کے اس کو مطمئن کیا اور پھر اس کے حق میں دعا فرمائی۔ آج ساری کی ساری دنیا کے لوگ نظریں چراتے پھرتے ہیں ایک دوسرے سے۔